اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ٹی وی این پی کے سامعین اور ویورز، سب سے التجا ہے کہ آج کا ویڈیو بڑا غور سے سنیے۔ انشاءاللہ ہم بہت ہی اسلامک چیزیں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے جس کو ہم نے تھوڑا تبدیل کیا ہوا ہے کہ اللہ سے محبت تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ اللہ سے محبت تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے آپ کو اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے تم اللہ سے محبت کرو، اسی لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا گیا ہے۔ اسی لیے پہلا رکن جو ہے توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو سب طرف جو ہے اللہ کی سب سے پہلے محبت کرنی چاہیے۔ اگر آپ اللہ کی محبت کرتے ہیں تو کی اللہ سے محبت تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ دنیا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح یہ ایک دفتر ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے پوری داستان جو ہے، پوری جو ہے ہسٹری، پوری تقدیر جو ہے وہ اس کتاب میں لکھتا ہے، اس دفتر میں یہ محفوظ ہے۔ اور لکھنے کا جو قلم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بھی تمہارے ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کی مرضی، اگر تمہاری مرضی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سب دروازے کھول دے گا، ٹھیک ہے۔ تقدیر تمہاری اچھی ہوگی، تم جو ہے بہت ہی بہترین انداز میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم کیسے محبت کریں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سیکھنے کے لیے ہمیں قرآن اور احادیث جو ہے ہمیں خود پڑھنی ہوگی۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایک ایک صفحہ قرآن کا اور ایک ایک صفحہ حدیث کا تفصیل کے ساتھ جو ہے اپنی زبان میں آپ روز پڑھا کریں، تاکہ آپ کو معلوم پڑے کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر خرافات پیدا ہو جائے گی اور آپ صراط المستقیم سے بھٹک جائیں گے، اور آپ ہر چیز کو نیکی سمجھیں گے، لیکن وہ نیکی اسلام میں اور اللہ کے رجسٹر میں لوح و قلم میں جب آپ کے تقدیر، آپ کا جو اعمال نامہ کھولا جائے گا قیامت کے دن، تو آپ کے اندر بہت سے خرافات نظر آئے گی اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈالے گا۔ اسی لیے اگر قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو صحیح طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا ہوگی۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں، اور ہم فیس بک پہ بھی اور ویڈیو اور لوگوں کے ڈاؤن لوڈ کیے ویڈیو پہ آبزرویشن کرتے ہیں، اور بڑے بڑے سلفی اور علماء اور جو ہے مولوی حضرات اور قاری حضرات، جو سلفی حضرات بھی ہمیں لکھ کر بھیجتے ہیں کہ ہمارا آج ہیپی برتھ ڈے ہے، ہمارا یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہیپی برتھ ڈے اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی نے کبھی ہیپی برتھ ڈے نہیں منایا۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ کو صحیح کریں، اور یہ جو ہیپی برتھ ڈے کا جو سسٹم ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ یہ کافرانہ اور انگریزوں کا مسئلہ ہے، یا ہمارا اسلام میں کوئی اس کا سروکار نہیں ہے۔ اب رہی دوسری بات یہ ہے کہ ابھی محرم چل رہا ہے اور شیعہ لوگ جو ماتم کرتے ہیں، اسلام میں ماتم کرنا حرام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی مرتا ہے تو آپ ماتم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں ان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ یہ ماتم سسٹم ختم کرے، اور گورنمنٹ بھی جو ہے یہ ماتم کو جو ہے بین کر دے، اور اسلامی ملکوں کے اندر بھی یہ بین کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جو غیر اسلامی ہے اس میں کوئی سوال ہی نہیں آتا کہ اس کو اجازت دی جائے اور جو ہے جھگڑے پیدا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا جو ماتم کرتے ہیں، جو اس کی پرمیشن کرتے ہیں، جو اس کے انتظامات کرتے ہیں، جو اس کو الاؤڈ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم گورنمنٹ سے اور سب صحابوں سے جو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ انجانے اور جانے میں وہ بہت بڑی گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک نئی
چیز جو نکالتے ہیں اسلام میں وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اسی لیے ہم التجا کرتے ہیں کہ نہ اس میں شامل ہو، نہ اس کا کوئی کھچڑا کھائے، اور نہ ہی کوئی اس کی سبیل کے اندر شربت پیے، کیونکہ اگر تم شے دیں گے تو یہ ہر سال یہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے اندر تم بھی گناہ میں شامل ہو جائے گی۔ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فری کا مال مل گیا، کھچڑا کھا لو یا گوشت کھا لو، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ تم شے دے رہے ہو، اس کو تم اس چیز کو سسٹم کو آگے بڑھا رہے ہیں جو بالکل ہی غیر اسلامک ہے۔ اس لیے ہم سب سے التجا کرتے ہیں کہ ہیپی برتھ ڈے، اور جو یہ ماتم سسٹم ہے محرم میں یہ سبیلیں لگانا، یہ سب غلط اور غیر قانونی ہے اور غیر اسلامک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی خوش نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور آپ گناہ بھی لیتے ہیں۔ کھلانے والے کھانے والے سب جو ہے وہ غلط ہے، غیر اسلامک ہے۔ اس لیے ہم التجا کرتے ہیں کہ محرم کے خرافات سے بچیں، اور جو چیزیں ہو رہی ہے اس کا انکار کریں، تو آہستہ آہستہ یہ سسٹم بھی ختم ہو جائے گا، اور جو ہے لوگ صراط المستقیم پر آئیں گے۔ ہم سب سے التجا کرتے ہیں کہ محمد ٹی وی این پی جو ہے اس کی جتنی ویڈیو ہے، یہ 206 نمبر ویڈیو چل رہا ہے، ہم ہر ویڈیو پہ نمبر ڈالتے ہیں۔ ہم سب سے التجا کرتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو دکھائے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ لوگوں کو سب معلوم ہے، مگر پھر بھی جو ہے وہ کافرانہ حرکت کرتے ہیں اور نئی نئی بدعت پیدا کرتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے اس پہ جو ہے زیادہ دھیان ہی نہ دیں، اس کو رسپانس ہی زیادہ نہ دیں، اس کو بائیکاٹ کر دیں، تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور بہت سے لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بچپن سے جو نماز دیکھتے ہیں اپنے محلے میں، مسجدوں میں، اور بڑی بڑی مسجدوں میں، شان و شوکت کی مسجدوں میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا طریقہ یہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ محمد ٹی وی این پی آپ کو انتباہ کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے کہ اپنی نماز کو جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق صحیح جو ہے ڈھالیں۔ اس کے لیے آپ صلاۃ الرسول محمد صادق سیالکوٹی کی پڑھیں۔ یہ نماز نبوی، یہ صلاۃ النبوی جو ہے وہ کتاب ہے، اس کو آپ جو ہے پڑھیں، اور اس کے اندر قرآن و حدیث کے سب کے ریفرنس دیے گئے ہیں، اور اسی کے مطابق وہ صحیح حدیث اور صحیح نماز جو ہے آپ کو اس میں ملے گی۔ آپ اس کتاب کو خرید لیں اور اپنی نماز کو درست کر لیں، اور اپنے عقائد کو جو ہے درست کرنے کے لیے آپ سبیل الرسول پڑھ لیں جو محمد صادق سیالکوٹی کی ہے، یا پھر آپ جو ہے قرآن و حدیث کا پورا مطالعہ کریں۔ آپ پڑھنے کی کوشش کریں، آپ پڑھنے سے بھاگے نہیں، ڈرے نہیں، کسمساتے نہ جائیں۔ اگر آپ کسمساہٹ میں رہیں گے، آپ ہچکچاہٹ میں رہیں گے، تو آپ گمراہ ہو جائیں گے اور آپ جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے محمد ٹی وی این پی آپ کو التجا کرتا ہے کہ قرآن اور احادیث کے مطابق اپنے اعمال کو جو ہے وہ صحیح طریقے پر جو ہے وہ لائیں۔ یہی وقت ہے آپ کے پاس، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اگر آپ مر جاتے ہیں تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے پکڑ میں آنے سے پہلے آپ جو ہے خود سدھر جائے، اور اپنی فیملی کو سدھارے اور دوسروں کو سدھارے، نہیں تو آپ کو جو ہے مشکلات بہت زیادہ ہو جائے گی، سوالات کے جوابات بہت زیادہ ہو جائے گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن اور احادیث کا خود مطالعہ کریں۔ یہ ویڈیو کے چکر میں علماؤں کے تقریروں میں مت پھنسیں، کیونکہ ہر علماء جو ہے 72 قسم کے علماء ہیں، اور 72 قسم کے ان کے دماغ ہے، اور وہ خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی غلط علماؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، غلط علماؤں کو، علماء سو کو جو ہے کتا کہا گیا ہے۔ کتا اسی کو کہتے ہیں جو بھو کرتا ہے، خالی بھونکتے رہتا ہے، تو یہ علماء سے بھونکتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنے طریقے پہ ڈھالنے کے لیے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں۔ وہ خود بھی جہنم میں جائیں گے اور دوسروں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ 73 گروہ نکلیں گے، گروپس نکلیں گے اس مسلمانوں میں، اور 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، وہ وہی رہے گا جو قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق اپنی زندگی کے اوپر عمل کرے۔ اس کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو قرآن حدیث کے مطابق ہر جو ہے دعویٰ کرتا ہے، لیکن قرآن حدیث کے مطابق چیک کرنے کے لیے آپ کو قرآن اور احادیث کا مطالعہ خود کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر آپ کسی کو بھی چیک نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بھی چیک نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمت پکڑیں، آپ اپنے طاقت پیدا کریں،
شیطان کو بھگائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، قرآن کی آخری 2 سورے، تاکہ شیطان بھاگ جائے، ٹھیک ہے نا۔ شیطان 2 قسم کے ہوتا ہے، ایک اصلی شیطان ہے اور ایک انسان نما شیطان ہے، اور وہ انسان نما شیطان جو ہے وہ علماؤں کے بھیس میں بھی ہے جو آپ کو بھڑکاتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن و حدیث پڑھتے جائیں مرتے دم تک، آپ اس کو روکیں نہیں۔ ایک بار مکمل ہو گیا قرآن، دوبارہ شروع کریں، حدیث مکمل ہو گئی، آپ دوبارہ شروع کریں، آپ اس کو اسٹاپ نہ کریں، کیونکہ قرآن کا مطلب ہی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور قرآن کا مطلب دوسرا ہوتا ہے ایک ایسی کتاب جو بار بار دہرائی جاتی ہے، اور اس میں واقعات بار بار دہرائے گئے ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس لیے قرآن دونوں معنی میں فٹ ہے، اور محمد کی معنی جو ہے وہ ایسا شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرتا ہو، اور دوسری معنی ہے ایسا شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دونوں معنیوں میں فٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور سب سے زیادہ تعریف دنیا میں جو ہے اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم ہے، وہ غلط ہے، بلکہ کی محمد سے نہیں، بلکہ کی اللہ سے محبت تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم ہے۔ اپنے شعر کو تبدیل کریں، کیونکہ لوگ جو ہے اس خرافات میں پڑے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر محمد کی زیادہ تعریف کرنے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سیکنڈ نمبر پہ ہے، فرسٹ نمبر پہ اللہ کی تعریف ہے۔ اسی لیے لوگ بہک گئے ہیں، کیونکہ غلط طریقے سے آپ جائیں گے تو آپ جو ہے غلط راستے پہ جائیں گے، اور آپ کا کیا دھرا سب نے کیا جو ہے غارت ہو جائے گی۔ اسی لیے پہلے اللہ سے محبت کرو، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، پھر اپنے دوستوں سے، اپنے پڑوسیوں سے۔ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اسی سسٹم سے آپ جائیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بھی آپ کو دیا ہے اس میں خوش رہیں، آپ لالچ نہ کریں۔ جس طرح امت مسلمان میں جو علماء سو ہے، یعنی غلط علماء ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتا کہا گیا ہے۔ تو جو لالچی لوگ ہیں وہ بھی کتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خالی بھو بھو کرتے ہیں، وہ دوسروں کے کھانوں پہ نظر رکھتے ہیں، دوسرے کے گھروں پہ، دوسرے کی بلڈنگوں پہ، دوسرے کی گاڑیوں پہ، کاروں پہ حسد رکھتے ہیں۔ ایسے سب لوگوں سے ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے لالچ چھوڑ دیں، جو اللہ نے دیا ہے اسی پہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کریں، اور جو نہیں دیا ہے اس پہ صبر کریں، آپ کو اطمینان نصیب ہوگا، اور آپ صراط المستقیم پہ جائیں گے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھنا، اور یہ سب کیچڑ میں پڑھنے سے اچھا ہے کہ آپ خود قرآن و احادیث پڑھیں۔ اور محمد ٹی وی NP آپ کو التبا کرتا ہے، ہر وقت ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ خود قرآن و حدیث پڑھیں، اس کے بعد جو ہے آپ کو صحیح سمت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہے صلاۃ الرسول محمد صادق سوالکوٹو کی، اور یہ ہے نماز نبوی، یہ ڈاکٹر شفیق الرحمان۔ اس میں سے کوئی بھی ایک کتاب آپ خرید کے اپنی نماز درست کر سکتے ہیں، اور جن کے پاس ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں، اور قرآن احادیث کی مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ آپ کو صراط المستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ اور جن کو معلوم ہے وہ دوسروں کو بتائے اور اس کو شیئر کرے۔ اور قرآن کا مطالعہ کرنا ہے تو تفسیر احسن البیان یہ پڑھ لیجئے، یہ بھی حافظ صلاح الدین یوسف کی ہے، اردو ترجمہ ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت بہترین ہے، اس میں احادیث بھی موجود ہے اور بہترین تفسیر ہے انشاءاللہ۔ اور احادیث میں صحیح احادیث آپ پڑھیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابن ماجہ، ترمذی، سنن نسائی، ابو داؤد، یہ 6 احادیث کی صحیح کتابیں ہیں، یہ آپ پڑھ لیجئے۔ مشکوہ شریف ہے وہ پڑھ لیجئے، اور مختلف احادیث جو صحیح احادیث ہے وہ آپ پڑھیے اور عمل کیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلائیں اور ہدایت دیں، اور انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں طرف ہماری زندگی بہتر بنے اور ہمیں جنت نصیب کرے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔